کہ ہم ہر کسی کے کام میں مداخلت کرتے ہیں، دوسرے کے کام میں مداخلت کرتے ہیں۔ اپنا کام ذمہ داری سے ادا کرو۔ مختلف کاموں پر کام کرنے والے مختلف لوگ ہیں۔ میں کتنی مرتبہ گزارش کر چکا ہوں، بطور خاص میں دینی امور کے حوالے سے کہتا ہوں کہ دین کے مختلف شعبے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، الایمان بضع، الایمان بضع و70 شعبہ، فرمایا 70 سے زائد اس کے شعبے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایک ہی بندہ ہر شعبے میں کام نہیں کر رہا، مختلف شعبوں کو لے کر چلنے والے مختلف لوگ ہیں۔ تو ہم ایک شعبے میں کام کریں، باقی شعبے میں کام کرنے والوں کا احترام کریں، میڈیا پر آ کر آرا نہ دیں۔ وہ کام کرنے والے شخص کو رائے دینا چاہتے ہیں تو اس سے رابطہ کر کے اس کو رائے دیں، لوگوں کو اس سے دور نہ کریں، لوگوں کو شکوک میں نہ ڈالیں، ہم دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کریں۔ تصنیف دین کا شعبہ ہے، ایک آدمی کر رہا ہے۔ تقریر دین کا شعبہ ہے، ایک آدمی کر رہا ہے۔ گلی محلے میں جا کے لوگوں کو دین کی طرف بلانا دین کا شعبہ ہے، ایک کام کر رہا ہے۔ مسجد کا مؤذن اذان دیتا ہے، دین کا شعبہ ہے، وہ کر رہا ہے۔ مسجد کا امام نماز پڑھاتا ہے، دین کا شعبہ ہے، سر انجام دے رہا ہے۔ بچوں کو قرآن پڑھانا دین کا شعبہ ہے، قاری قرآن اس کو اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ جمعے کا خطبہ دینا ایک شعبہ ہے، خطیب اس کو پورا کر رہا ہے۔ واعظ کہنا دین کا شعبہ ہے، واعظ اس کو سر انجام دے رہا ہے۔ غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی خدمت کرنا ایک شعبہ ہے، لوگ اس پہ لگے ہیں۔ مصیبت زدہ کے کام آنا شعبہ ہے، لوگ اس پہ لگے ہیں۔ جوان بچیوں کی شادیوں کا انتظام کرنا ایک دین کا شعبہ ہے، لوگ اس میں لگے ہیں۔ لوگوں کو دین کی تعلیم دینا دین کا شعبہ ہے، علماء اس کے لگے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے کے لیے خانقاہیں بنانا، تزکیہ کرنا دین کا شعبہ ہے، لوگ اس میں لگے ہیں۔ میدان جہاد میں نکل کر جہاد کرنا دین کا شعبہ ہے، لوگ اس میں لگے ہیں۔ میدان سیاست میں شرعی سیاست کو زندہ کرنا یا سیاسی امور کو دیکھنا اور شریعت کے مطابق حکومت سازی کرنا دین کا شعبہ ہے، اپنی ہمت کے مطابق لوگ اس میں لگے ہیں۔ دین کے مختلف شعبے، مختلف لوگ، مختلف جماعتیں سر انجام دے رہی ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، مجھے سوچنا چاہیے، میری صلاحیت کتنی ہے، میری ہمت کتنی ہے، میرے اندر طاقت کتنی ہے، میں کون سا شعبہ سر انجام دے سکتا ہوں، جو میں کر سکتا ہوں سر انجام دوں، جو بقیہ حضرات کرتے ہیں ان کا معاون بنوں، ان کو دعا دوں، ان کے بارے میں کلپ ریکارڈ نہ کراؤں، ان کے بارے میں میڈیا پر آرا نہ دوں، ان کے بارے میں تبصرے نہ کروں۔ کہ ہم تبلیغ والے اور یہ مدرسے والے، یہ غلط بات ہے۔ دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں دنیا میں وہ سب دین کے لیے ہو رہے ہیں۔ علم بھی دین کے لیے، ذکر بھی دین کے لیے، دعوت بھی دین کے لیے، رفاعی خدمت ہے وہ بھی دین کے لیے۔ ہمارا ذہن وسیع ہو کہ اللہ کے ہاں سب کا درجہ ہے، سب دین کے لیے کر رہے ہیں۔ اپنے بارے میں داعی بنو، مدعی نہ بنو۔ ہمارا یہ کام ہے، ہمارا یہ کام ہے، یہ مدعی ہے، اس کے دل میں دوسروں کی جگہ نہیں ہے۔ انزل الناس منازلہم، حدیث شریف میں ہے، ہر آدمی کو اس کے درجے پر رکھو کہ وہ بھی ایک کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ سب حق ہے، حق میں تناؤ نہیں ہوتا، حق میں تعاون ہوتا ہے۔ رفیق بن کے کام کرو، فریق بن کے کام مت کرو۔ ان کو احسان سمجھو ان کا کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ حضور نے مہاجرین کو یہ سکھایا تھا، تحقیر نہیں کی۔ ہاں تو ہمارے اندر نفسانیت ہے، اس لیے تحقیر کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ تو ہم کو یہ سکھایا ہے کہ جو دین کے دوسرے کام کر رہے ہیں، علم کے، ذکر کے، رفاعی خدمتوں کے، ہم ان کے لیے دعا مانگیں کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے تھے یہ کر رہے ہیں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔